وہ تمام خواتین جو اپنے گھر کے لیے اتنا اپنے آپ کو قربان کر رہی ہیں کہ گھر والوں کا تو آپ مکمل خیال رکھ رہی ہیں، لیکن اپنی صحت کا، اپنے ذہنی سکون کا خیال آپ نہیں رکھ رہی۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ بھی پچھتائیں، یا آپ کو یہ ریئلائز ہو کہ کاش کاش کہ میں اپنا خیال رکھ لیتی۔ وقت ابھی بھی نہیں گزرا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے، سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں گی تو آپ سب کا خیال رکھ پائیں گی نا۔ اور یہ بھول جائیں کہ جب آپ نہیں ہوں گی تو آپ کا گھر کیسے چلے گا۔ آپ کا گھر بہت اچھے سے چلے گا، اور یہ جو ابھی آپ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، سب کام آپ سے کرواتے ہیں، یہ خود کریں گے اور بہت اچھے سے کریں گے، اور آپ کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اپنا خیال رکھیں۔ بہت دیر کر دیتے ہیں ہم اس بات کو سمجھنے میں کہ سب کے لیے قربانیاں دیتے دیتے ہم خود کو بہت اگنور کر دیتے ہیں، اور جب تک ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے تب تک وقت بہت گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے پیارے لمحے جن میں ہم خود جی سکتے تھے، اپنے آپ کے لیے اپنا می ٹائم نکال سکتے تھے، لیکن وہ پیارے لمحے ہم نے کسی ایسے شخص کے لیے قربان کر دیے ہوتے ہیں کہ جس کو ان قربانیوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ ایک سہیلی نے اپنی دوسری سہیلی کے مر جانے کے بعد شیئر کیا۔ کہتے ہیں کہ میری ایک دوست 50 سال کی عمر پار کر چکی تھی، اور صرف 8 دن کے اندر ہی ایک بیماری میں مبتلا ہوئی اور اچانک وفات پا گئی۔ 2 مہینے بعد میں نے ان کے شوہر کو فون کیا، کیونکہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ شاید بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کی اہلیہ وفات تک ہر چیز کی دیکھ بھال کرتی تھی، گھر، بچوں کی پرورش، اپنے ساس سسر کی بیماری اور ان کی دیکھ بھال، رشتہ داروں کا خیال، سب کچھ۔ وہ کہتی تھی کہ میرا گھر میرے وقت کا محتاج ہے، میرا شوہر تو چائے اور کافی تک نہیں بنا سکتا، میرا خاندان مجھ پر ہر چیز پر انحصار کرتا ہے، لیکن کوئی میری محنت اور قربانیوں کو نہیں سمجھتا یا سراہتا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب مجھے ایک لازمی حقیقت کے طور پر لیتے ہیں۔ میں نے ان کے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ معلوم ہو سکے کہ شاید وہ اپنی زندگی میں اچانک آئی ان ذمہ داریوں کے بوجھ سے نڈھال ہوں گے۔ جب فون کیا تو بہت دیر تک گھنٹی بجتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ 1 گھنٹے بعد انہوں نے کال بیک کی اور معذرت کی۔ کہنے لگے، میں معذرت خواہ ہوں، میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں کلب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیل رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی نوکری شہر کے اندر منتقل کروا دی ہے تاکہ اب انہیں سفر کرنا نہ پڑے۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہے تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایک باورچی رکھ لیا ہے جو کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کے سامان کی خریداری بھی دیکھتی ہے۔ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے بھی فل ٹائم افراد رکھ لیے ہیں انہوں نے، بچے بھی ٹھیک ہیں، ان کی زندگی نارمل ہو چکی ہے۔ میں نے چند جملے ہی کہے ہوں گے کہ انہوں نے میری کال کو ختم کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری دوست کا میری دوست کا خیال دل میں آیا، اور ہماری اسکول کی ری یونین میں صرف وہ اس لیے شریک نہیں ہو سکی تھی کہ اس کی ساس کی ہلکی سی طبیعت خراب تھی۔ وہ اپنی سگی بھانجیوں کی شادی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکی تھی کہ انہیں اپنے گھر کی مرمت کے کام میں نگرانی کرنی تھی۔ وہ بے شمار تقریبات اور تفریحات چھوڑ چکی تھیں کیونکہ ان کے بچوں کے امتحانات تھے، یا انہیں اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ وہ جو کچھ اپنے خاندان کے لیے کرتی ہے کم از کم اس کو اکنالج کیا جائے، سراہا جائے، مانا جائے کہ جو کچھ میں اپنے گھر کے لیے قربانیاں دے رہی ہوں وہ میرے گھر والوں کی نظر میں ہیں۔ جیسے مرد کما کے باہر سے لاتا ہے تو ہم سب اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں نا کہ یہ بریڈ ونر ہے، تو کیوں عورت کی کاوشوں کو ہم اگنور کر دیتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ خود سے مقدم رکھتے ہیں اور انہیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ ہم دوسرے نمبر پر ہیں۔ جب تک میری دوست زندہ رہی، گھر کا سارا کام، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی خاطرداریاں اور ساس سسر کی خدمت سب میری دوست کی ذمہ داری تھی۔ اس وقت کسی نوکر چاکر کو گھر میں کام کے لیے آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جب گھر میں کام کرنے والی موجود ہے تو کسی اور کی ضرورت کہاں۔ لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو ان سب کے ان کاموں کو نپٹانے کے لیے 2 نوکر رکھ لیے گئے۔ یہ ملازم اس کی زندگی میں اس کی مدد کے لیے بھی رکھے جا سکتے تھے نا،
تاکہ وہ بھی کچھ لمحے اپنے آپ کے ساتھ گزار سکتی، یا وہ اپنی صحت کو مقدم جان کر اپنا خیال رکھ سکتی، اور شاید اتنی جلدی وہ اس دنیا سے نہ جاتی، وہ بھی کچھ اپنی زندگی کے خاص لمحے جی لیتی۔